آتش عشق دو دلوں کی داستان۔ یہ ہے چودھری ولا، جس میں داخل ہوتے ہی انسان اس ولا کے حصار میں کھو جاتا ہے۔ اس ولا کو آلیان چودھری نے اپنی بیٹیوں کی عین پسند کے مطابق بنوایا تھا، اور یہ رہے آلیان چودھری، چودھری انڈسٹریز کے مالک، بزنس کے بے تاج بادشاہ، جن کی 5 بیٹیاں تھیں جو انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز تھیں، جن کی ہر خواہش پلک جھپکنے سے پہلے پوری کرنا ہی ان کا مقصد تھا، جو وقت کا بہت پابند تھا، لیکن جب اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہوتا تو اسے دن رات کی کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ یہ رہی آلیان چودھری کی سب سے بڑی بیٹی ابیہا۔ ابیہا آلیان چودھری، رنگ گورا، ستواں ناک، لمبے سیاہ بال جو کمر تک آتے تھے، شہد رنگ آنکھیں، کٹاؤ دار گلابی ہونٹ، جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی، جسے پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا، ہر وقت کتابوں میں گھسی رہتی تھی۔ اس کے لیے آلیان چودھری نے خصوصی طور پر ایک شاندار لائبریری بنوائی تھی۔ ہر وقت اپنی کتابوں کی دنیا میں کھوئی، اپنے خوابوں کی دنیا میں رہنے والی، جو یہ سوچ رکھتی تھی کہ کوئی شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا اور اس شہزادی کو اپنے ساتھ خوابوں کی دنیا میں لے جائے گا۔ یہ رہی آلیان چودھری کی دوسری صاحبزادی سندس آلیان چودھری، جسے فیشن انڈسٹری سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ ہر وقت نئے نئے ڈریسز خریدتی اور پہن کر کیٹ واک کرتی۔ اس پر دنیا کی ٹاپ ماڈل بننے کا بھوت سوار تھا، جسے وہ کافی حد تک پورا بھی کر چکی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے میرے ارماں، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اور اب ان سے ملے ہمارے ناول کی جان، جو ہیں آلیان چودھری کی بھی جان، جو شرارتوں میں سب سے آگے، لیکن پڑھنے میں بالکل زیرو، اور باتوں میں سب کو زیر کرنے والی، جس کی خوبصورتی بے مثال تھی، جو ایک دفعہ دیکھ لیتا دیکھ کے مبہوت ہو جاتا۔ دودھیا سفید رنگ، گولڈن براؤن بال جو کمر سے بھی نیچے جاتے تھے، نقوش ایسے کہ جیسے کوئی جاپانی گڑیا ہو، چھوٹی سی ناک، چھوٹے چھوٹے قدرتی پنک پنکھڑیوں جیسے ہونٹ، موتیوں سے سفید دانت، اور ہیزل گرین آنکھیں جن میں کوئی ایک دفعہ جھانک کر دیکھ لے تو دل ہار بیٹھے۔ ان آنکھوں کو بھولنا ناممکن۔ یہ دونوں میرب اور کشف، آلیان چودھری کی دونوں ٹوینز، جو ٹوینز ہیں نہیں، لیکن انہیں دیکھ کر سب یہی سمجھتے تھے، دونوں اپنی بڑی بہن یعنی ہماری ہیرن کی شرارتوں میں اس کا بھرپور ساتھ دینے والی۔ اور اب ان سے ملیں، یہ ہیں چودھری فیملی کے آخری سپوت، ان 5 بہنوں کے اکلوتے اور لاڈلے بھائی، چودھری اینڈ سنز کے وارث آخل چودھری، جو اپنی فیملی میں سب سے چھوٹے تھے۔ یہ جتنے چھوٹے اتنی شرارتوں میں سب کے باپ تھے، اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر شرارتیں کرتے ہوئے سب کو چھٹی کا دودھ یاد دلانا ان کا سب سے بڑا مقصد ہوتا تھا۔ چہرے کے نقوش سے لے کر عادات و اطوار، چلنے کا ڈھنگ بھی اپنے باپ جیسا تھا اور ہماری ہیرن مہک آلیان چودھری جیسا تھا۔ آئیے اب ہم ملتے ہیں اپنے ناول کی جان ہمارے ہیرو کی فیملی سے۔ یہ ہیں آریان خانزادہ، ان کا تعلق ایک خانزادہ فیملی سے ہے۔ ان کی آبائی رہائش سوات جیسا خوبصورت شہر ہے، جسے کچھ وجوہات کی بنا پر ان کو خیر آباد کہہ کر اسلام آباد میں شفٹ ہونا پڑا۔ انہوں نے یہاں ایک بہت بڑا بزنس امپائر بنایا ہوا تھا، اور اس کی کئی برانچیں انہوں نے باہر ممالک میں بھی بنائی ہوئی تھی، جتنا ان کی فطرت میں شامل تھا۔ وہ جس چیز کو ایک دفعہ حاصل کرنے کی تمنا دل میں محسوس کرتے اسے حاصل کر کے رہتے تھے، اور یہی عادت ان کے بیٹے نے ان سے ورثے میں حاصل کی تھی۔
اور دل تھام کر اب اپنے ہیرو کو دیکھیے۔ یہ رہے ہمارے ہیرو، سب آرمی کے دل کی دھڑکن، بہت بگڑے ہوئے رئیس زادے، جو دوستی نبھانے پہ آتے تو اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرتے، لیکن جب بات دشمنی کی ہوتی تو دوستی سے بڑھ کر نبھاتے۔ جس چیز پر ایک بار نظر ٹھہر جاتی تو اسے حاصل کر کے رہتے، پھر چاہے جو ہو جائے۔ کچھ ایسا نہیں تھا جو وہ حاصل نہیں کر سکتا تھا، لیکن اگر کچھ چھوٹ جائے تو وہ پھر تباہ ہی ہوتا تھا، پر کسی کو حاصل نہیں۔ اور ان سے ملیں ہر دوسری لڑکی کے کرش، تاہیانگ کے کزن کم بھائی جنگکوک خان، جن کے والدین کی جانیں دشمنی کے بھینٹ چڑھ گئی، اور یہی مین وجہ بنی تھی کہ یہ خان فیملی اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کر اسلام آباد میں آ بسے تھے۔ دونوں کے جسم ایک الگ لیکن دھڑکنیں ایک تھیں، جو ایک دوسرے کی خاطر جان دینے میں ایک لمحے کا توقف نہیں لگاتے تھے۔ شرارتوں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر، آئی کیو لیول میں ان کا کوئی ثانی نہیں، لیکن بکس کھولے کبھی کسی نے دیکھا نہیں۔ اور ارادے چاند کو زمین پہ لانے کے، لیکن زندگی انہیں کدھر لے جائے گی، کیسے حالات پلٹیں گے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ کیا ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے بنیں گے ایک دوسرے کے جانی دشمن؟